کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے توبہ کی کنجی کہا گیا۔ یہ تسبیح ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمایا گیا اگر کوئی رزق کا طلبگار ہے تو فرشتوں کی تسبیح کرے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، اس کی برکت سے اللہ روزی عطا فرمائے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تسبیح کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد معوذتین، تکبیر تحریمہ کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے پہلے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آج روزی کی فراوانی کے لیے بھی بہت سارے لوگ اللہ کی تسبیح کو اپنی زندگی میں بطور وظیفہ اختیار کر چکے ہیں، کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔ لیکن جب میں حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے پوچھے جانے والے سوال کا جواب سنتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال پوچھا، حضور میں تسبیح کروں یا استغفار؟ میں اللہ کی تسبیح کروں یا اللہ سے مغفرت طلب کروں؟ سبحان اللہ پڑھوں یا استغفر اللہ پڑھوں؟ اب جواب سنیے، جو اللہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ زمین و آسمان کو دیکھو، چاند و سورج کو دیکھو، اللہ اکبر، ماہ رمضان المبارک قریب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے آپ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اسے ایک دن پہلے نہیں، ایک مہینہ پہلے نہیں، بنائے ہوئی دائمی تقویم سے آپ ٹائم دیکھ لیتے ہیں، 5:44 یہ سحری ختم ہونے کا آخری وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے افطار کے سلسلے میں 6:25 یہ افطار کا وقت ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کسی دن ایسا ہوا کہ دائمی تقویم میں لکھا ہوا جو ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا لیٹ معاملہ ہوا ہو، اس سے زیادہ، اس سے لیٹ معاملہ ہوا ہو؟ نہیں، اسی ٹائم پر صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی وقت غروب ہوتا ہے۔ یا اللہ میں حیران ہوں، زمانہ گزر چکا، یہ سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جس وقت وہ نکالتا ہے اسی وقت وہ نکلتا ہے، جس وقت اس کو غروب ہونا ہوتا ہے اسی وقت پہ وہ غروب ہوتا ہے۔ اس سورج سے تم استفادہ کرتے ہو، کبھی اس اینگل سے بھی سورج کو دیکھو تو صحیح کہ یہ سورج اللہ کی نافرمانی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کبھی اس سورج کی فرما برداری کو دیکھ کر کیا ضمیر نہیں جاگتا؟ کیا طبیعت میں بیداری پیدا نہیں ہوتی؟ وہ سورج جسے اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، لیکن وہ بھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتا، جو ٹائم بتا دیا گیا اسی ٹائم پر نکلتا ہے، اور جو ٹائم پر حکم دے دیا گیا اسی ٹائم پر غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زمین کو دیکھ لیجئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ حکم دیتا ہے زمین شق ہو جاتی ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بارش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارا نظام قدرت کے حکم کے مطابق چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب ہم مسلمان اور انسان کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا بے باک ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بے خوفی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اپنے پروردگار جس کا رزق وہ کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہی چیزیں آج کا مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی میں گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ عرض یہ کر رہا تھا، گناہ کو ہلکا سمجھنا، ایک تو نافرمانی، اور پھر نافرمانی کے علاوہ بالائے جرم یہ کہ اس گناہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینا، ہلکا سمجھنا، کیا ہو گیا اگر غلطی ہو گئی،
تو گناہ سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھا جائے۔ آپ کے نزدیک کبھی باپ کی حیثیت سے خود کو دیکھو، کبھی ماں کی حیثیت سے خود کو دیکھو، تو آپ کا بیٹا اگر آپ کی ایک بات نہ مانے تو آپ اس سے کہتے ہیں بڑا نافرمان ہے، یہ نالائق ہے۔ بیوی اگر شوہر کی بات نہ مانے تو شوہر کہتا ہے بڑی نالائق بیوی ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ کی ایک بات کے نہ ماننے پر آپ اسے نہ جانے کیا کیا لقب اور کیا کیا چیزوں سے اسے یاد کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی نافرمانی کی بنیاد پر ماں گھر سے نکال دیتی ہے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، شوہر طلاق پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن اے کریم تیری شان کریمی پر قربان کہ تیری نافرمانی کے باوجود تو نے ہم پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنی زمین سے نہیں نکالا، پانی ہم پر بند نہیں کیا، پھر بھی یہ تیرا کرم ہے کہ نافرمانی ہم کر رہے ہیں پھر بھی تیری عطاؤں کا دروازہ ہم پر بند نہیں ہوا۔ احساس پیدا کرو اپنے اندر، ہے کوئی اس سے زیادہ مہربان؟ ہے کوئی اس سے زیادہ پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے زیادہ کرم کی بارشیں کرنے والا؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دو بھائی تھے، ایک بڑا نیکوکار تھا اور ایک بڑا پاپی تھا۔ نیک بھائی اپنے گنہگار بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا، بھائی گناہ کرنا چھوڑ دے، برائیاں کرنا چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنا چھوڑ دے، تیرا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کس طریقے سے گناہوں کی سزا کو برداشت کر پائے گا؟ بھائی گناہ کرنا چھوڑ دے۔ نیک بھائی ہمیشہ اپنے گنہگار بھائی کو سمجھاتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ گنہگار بھائی اتنا بیمار ہوا کہ بچنا مشکل ہو گیا، اور طبیب نے کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی چند گھنٹوں کی باقی رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آج کی رات نہ گزار سکے اور اس دنیا سے یہ کچھ کر جائے۔ نیک بھائی اپنے گنہگار بھائی کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے، بھائی میں نے تجھے کہا تھا نا گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اب بتا تیری موت کا وقت بھی قریب آ گیا، کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ توجہ چاہوں گا، کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ روتے ہوئے گنہگار بھائی نے اپنے نیک بھائی سے پوچھا، میرے بھائی ذرا مجھے ایک چیز کا جواب دے، اگر میری ماں کو اللہ اختیار دے دے کہ تجھے اختیار ہے تیرے بچے کو تو چاہے تو جہنم میں ڈال دے چاہے تو جنت میں ڈال دے، تو میرے بھائی مجھے بتا میری ماں مجھے کہاں ڈالے گی؟ نیک بھائی نے کہا، ماں کی ممتا تجھے آگ میں نہیں دیکھ سکتی، ماں تو تجھے جنتی میں ڈال دے گی۔ اس گنہگار نے برجستہ کہا، میرا رب تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ بس یہ کہا روح پرواز کر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغات میں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کس چیز نے تجھے جنت کا حقدار قرار دیا؟ اس شخص نے کہا، آخری وقت جو میں نے اپنے رب سے متعلق مہربانی پر امید رکھ لی، میرے کریم نے مجھ پر کرم فرما دیا۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنی مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو، جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، اسی زمین پر گناہ ہو رہا ہے، اسی زمین کو گناہ پر گواہ بنایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بول اٹھے گی۔ سرکار اس سے کیا مراد ہے؟ توجہ چاہوں گا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اشخاص کے لیے یہ آیے کریمہ کتنی زیادہ نصیحت کنندہ ہے، اسے سمجھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروردگار فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، اسے قوت گویائی عطا کی جائے گی۔ حضور اس سے کیا مراد ہے؟ سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، جس نے زمین پر نیکی کی ہوگی زمین اس کی نیکی پر گواہی دے گی، اور جس نے زمین پر برائی کی ہوگی زمین اس کی برائی پر بول اٹھے گی کہ میرے مولا اس نے میری پشت کے اوپر تیری نافرمانی کی تھی، اور زمین کی گواہی پر اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کو ہلکا سمجھنے والا اس کا انجام جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک پہاڑ کے قریب ان کا گھر تھا۔ ایک روز بارش ہوئی تو پتھروں کے کالے پہاڑ کو دیکھ کر صرف اتنا خیال ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ان پتھروں پر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس اتنا زبان سے نکلا، غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے، کیا اب میری کاریگری میں بھی تجھے عیب نظر آنے لگ گیا؟ میری کاریگری میں بھی تجھے عیب نظر آنے لگ گیا؟ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میری کاریگری میں عیب نظر آنے لگ گیا، نقص آنے لگ گیا؟ بس اللہ والے تھے، اسی وقت انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری معافی کا پروانہ رب کی طرف سے مجھے نہ ملے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کھانا چھوڑ دیا، چھوڑ دیا کھانا۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اسی محلے کے اندر چند جوانوں نے کوئی دعوت رکھی تھی، تو ان کو بحیثیت بزرگ انہوں نے مدعو کیا اور کہا حضور کھانے کے لیے آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں آپ کو دعوت ہے۔ بزرگ نے فرمایا بیٹے مجھے معذور سمجھے، میں کھانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ نوجوانوں نے بہت ضد کی، انہوں نے بار بار یہی کہا میرا عذر قبول کر لو، میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ جانتے ہیں نوجوانوں میں کچھ منچلے نوجوان ہوتے ہیں جو ضد پکڑ لیتے، نہیں میں تو کچھ نہیں جانتا، آنا ہی پڑے گا۔ ایسا ہی ایک جوان تھا، اس نے اس بزرگ سے کہا حضور آپ کیوں نہیں آتے، مجھے بتائیں کیوں نہیں آتے؟ آپ کو آنا ہی پڑے گا، کچھ بھی کریں آپ کو آنا پڑے گا۔ تب وہ بزرگ فرمانے لگے میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کا سبب بنا۔ میں نے طے کر لیا ہے جب تک کہ میرا مولا مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور معافی کا پروانہ نہیں آئے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے بیٹے مجھے ضد نہ کرو۔ من چلا نوجوان کہتا ہے ارے حضرت کیا ٹینشن لیتے ہو، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم لوگ جھیل لیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اس نے کہا، غیب سے ندا آئی میرے بندے یہ علاقہ چھوڑ دے، جس نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے میں ابھی اس بستی کو تباہ کر ڈالوں گا۔ آج گھر تباہ ہو رہا ہے، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا، اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھنا، پروردگار کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے پر
جرأت دکھانا، یہ وہ چیز ہے جس نے آج سب برباد کر کے رکھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کرنا یہ تو جرم ہے ہی، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ آج معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو گئی، کسی بھی گناہ کو کرتے کوئی ہچکچاتا نہیں ہے، کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے کوئی جھجکتا نہیں ہے، کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے کوئی ڈرتا نہیں ہے، معمولی سمجھ رہا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے شادیوں کی تقاریب کو، اٹھا کر دیکھ لیجئے جوانوں کی راتوں کو، اٹھا کر دیکھ لیجئے ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھا۔ اب جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن، توجہ چاہوں گا، مومن گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے کہ ابھی یہ مجھ پر گرے گا۔ مومن گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے، اور منافق گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، یوں ہٹا دیا۔ کیا پوزیشن ہے ہماری، کیا کیفیت ہے ہماری؟ بے دریغ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برے عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ایک چیز گناہ، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ اب دوسری بات اب کرو، گناہ سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ کر کے خوش ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین۔ ایک تو قدرت کی نافرمانی کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور پھر اس پر خوش ہیں، اس پر خوش ہیں، شرمندہ نہیں۔ بہنیں چونکہ موجود ہیں نا، تھوڑی سی ان کی عادت بتا دو۔ کہیں گئیں کچھ عورتیں، کچھ سہیلیاں ساتھ میں بیٹھی ہیں، اور کوئی دوسری آئی جس سے نہیں پڑھتی تو اس کو نظر انداز کر دیا، یہ گناہ ہوا۔ اب نظر انداز کر کے خوش کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھا میں نے اس کو کیسا جلایا نا، کیسے اس کو میں نے اگنور کیا نا۔ العیاذ باللہ، خدا کی نافرمانی کر کے بھلا کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ آج عیاشیوں کے اڈوں پر جانے والے، زنا سے دامن کو آلودہ کرنے والے، لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے والے، پکچر دیکھنے والے، نماز قضا کرنے والے، بلکہ بعض 50 سے کراس کیے ہوئے وہ لوگ جن کی زندگی شاید کے کالج کے اندر عیاشی میں گزری ہو، وہ اپنے اس زمانے کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ دور کتنا اچھا تھا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، روز نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اب گناہ کرنا بھی آسان اور گناہ کرنا بھی باعث فخر، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اب گناہ بھی معاشرے کے اندر ضروری بنتا جا رہا ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا اور گناہ پر خوش ہونا، یہ گناہ سے زیادہ سخت ترین۔ تیسری چیز، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار گناہ ہو گیا،
شرمندگی ہوئی، معافی مانگی، روئے دھوئے، اللہ کو منا لیا۔ بڑی راتوں میں کیا بتاؤں آپ کو، بعض لوگ گناہوں سے توبہ بھی دل سے نہیں کرتے، بولے ابھی توبہ کریں گے، پھر کرنا پڑا تو یہ حال ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو ایک تو گناہ کرنا، اور گناہ پر شرمندگی کی بجائے اس گناہ پر اصرار کرنا، لگاتار پھر وہی گناہ پر گناہ کرتے رہنا، یہ گناہ سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ میں اکثر گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے جب گفتگو کرتا ہوں تو اس صحابی کا واقعہ میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میں توبہ کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لی انہوں نے، اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر مان خیال آیا، پوچھتے ہیں حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ دیکھ لیا۔ جیسے ہی یہ سوال پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اتنا سننا تھا۔ چیخ ماری انہوں نے اور روح پرواز کر گئی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا قرآن کی آیت میں سمجھاؤں۔ اللہ فرماتے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچو، یہ حدیث تو ذہن کے اندر رہتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ اسی وقت کے لیے ہے